جو بن پھر کا آلہ ہے عند اللہ یہ بالا ہے، میں کرتا ہوں یہ اعلان جو بن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آل نیپال اسلامک ٹیوب میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں صوبہ بہار کی عظیم دینی اسلامی مرکزی درسگاہ الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنوا سیتامڑھی کے قیام اور اس کے پس منظر پر گفتگو کروں گا۔ اس سے قبل آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج سے 100 سال قبل کنوا اور اس کے اطراف و جوانب میں شرک و بدعت کی تاریک گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ لادینیت کا دورہ تھا۔ مسلمانوں کی مذہبی حالت نہایت ابتر تھی۔ ناخواندگی و جہالت عام تھی۔ لوگ اپنے کو مسلمان ضرور کہتے تھے مگر صحیح دین و شریعت سے بالکل ناآشنا تھے۔ وہ بدعات و خرافات میں مبتلا تھے، مشرکانہ رسوم کے پابند تھے، غیر اسلامی و مشرکانہ طور و طریق کے عادی تھے، حتیٰ کہ سر پر ہندوانہ چوٹی، گلے میں گھنٹی، چھٹ، دیوالی میں شرکت، قبر پرستی اور موت پر بھنڈارا جیسے قبیح مشرکانہ اعمال و افعال میں مبتلا تھے، اور اس سلسلے میں فولاد سے بھی زیادہ سخت تھے۔ شہزادی بندی نامی مورتیاں مختلف خاندانوں میں پائی جاتی تھی اور وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ایک بستی واقع ہے۔ وہاں ایک مقام پر ہندو مسلم خصی کی بھینٹ چڑھانے کی باری لگی ہوئی تھی۔ ایک سال مسلمان خصی چڑھایا کرتے تھے، دوسرے سال غیر مسلم۔ ایسا نہ کرنے پر دیوتاؤں کے ناراض ہونے کا عقیدہ اور اپنی جان و مال کے ضائع ہونے کا تصور ان کے ذہن و دماغ میں رچ بس گیا تھا۔ الغرض پورا علاقہ کفر و شرک، ضلالت و جہالت، گمراہی و بے دینی کی عمیق تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہالت ہر درجہ شدید اور تعلیمی ادارے سرے سے مفقود تھے۔ علم کی شمع کہیں روشن نہیں تھی اور نہ ہی اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نہ کہیں باقاعدہ دینی درسگاہ تھی، نہ کوئی مستند عالم دین اور نہ کوئی حافظ قرآن۔ جن کے پاس کچھ علم تھا بھی وہ جہالت کی دبیز تہوں اور لادینیت کی گھٹا توپ تاریکی میں روشنی پھیلانے سے قاصر تھے، گویا کہ وہ بے علمی و بے دانشی کے اندھیرے میں اپنا وجود کھو چکے تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور ان کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا سامان کیا جائے۔ چنانچہ دفعتاً کنوا کے معزز رئیس جناب واعظ الدین گماشتہ مرحوم اپنے کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے یا اپنی کسی ضرورت سے موضع کٹہلہ پوسٹ بھیروا ضلع مدھوبنی تشریف لے گئے۔ وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہور بستی دملہ پوسٹ بھیروا ضلع مدھوبنی واقع ہے۔ وہاں ایک علمی و دینی ادارہ چند سال قبل مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم کے نام سے قائم ہو چکا تھا۔ اسی ادارہ میں حضرت تھانوی کے فیض یافتہ، قاسمی علوم و معارف کے رمز شناس، مرد حق آگاہ، قطب دورہ، عارف باللہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتی علیہ الرحمہ تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے۔ گماشتہ علیہ الرحمہ چونکہ اہل علم سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے، آپ کو جب حضرت بسنتی علیہ الرحمہ کے متعلق معلوم ہوا تو آپ فوراً ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ملاقات کے دوران حضرت علیہ الرحمہ سے اپنے دونوں نواسے مولانا محمد داؤد صاحب اور حضرت مولانا محمد صدیق احمد صاحب کے سلسلے میں مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ میں داخلہ کی درخواست کی تو حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ کو اپنے نواسے کی تعلیم کی فکر ہے اور علاقے کے مسلم بچوں اور وہاں کی دینی حالت کی آپ کو فکر نہیں؟ آخر ان کی فکر کون کرے گا؟ آپ کا پورا علاقہ کفر و شرک، ضلالت و جہالت کی گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے اطراف میں ہر حیثیت سے ایک مدرسہ کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ اور سعی سے مدرسہ قائم ہو جائے گا تو یہ ایک عظیم کام ہوگا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضرت علیہ الرحمہ نے انہیں مہمیز کیا اور اپنے ایک مخلص رفیق درس، صاحب معرفت، عالم دین،
حضرت مولانا صوفی رمضان علیہ الرحمہ آوا پوری کی طرف نشاندہی فرمائی کہ وہ فارغ ہو کر آ چکے ہیں، ابھی وہ خالی ہیں، آپ انہیں لے جائیں، اس کام کے لیے وہ بہت موزوں رہیں گے۔ الغرض حضرت بسنتی علیہ الرحمہ کے دل سے نکلی ہوئی بات اس مرد غیور صاحب دل کو لگ گئی اور ایک تلاطم سا پیدا ہو گیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ بات طے کر لی کہ ایک مدرسہ قائم کرنا ہے۔ چنانچہ اس فکر کو لے کر وہاں سے اپنے مکان واپس آئے تو اپنے علاقے اور علاقہ سے متصل نیپال کی بستیوں کے دانشوران اور رؤسا کو جمع کیا اور ان کی پرتکلف دعوت کی، ان کے سامنے اپنے علاقے کی بے دینی جہالت کا درد مندی سے ذکر کیا اور اپنی اضطرابی کیفیت کا اظہار فرمایا، اور ان کے سامنے مدرسہ قائم کرنے کی تجویز رکھی۔ آپ کی تجویز کو سبوں نے قبول کیا اور پختہ عزم کا اظہار کیا کہ علاقے میں مدرسہ ضرور قائم کرنا ہے، لیکن مدرسہ کس بستی میں قائم کیا جائے اس کا فیصلہ ذرا دشوار تھا، کیونکہ مدرسہ قائم کرنے کا مطلب اس کو چلانے کی پوری فکر اپنے سر لینا ہے، اور یہ اس ماحول میں جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ بہت غور و خوض کے بعد باتفاق آرا یہی طے پایا کہ مدرسہ کنوا ہی میں قائم کیا جائے۔ شرکائے مشورہ نے یقیناً بہت دور بینی اور ظرف نگاہی سے کام لیتے ہوئے کنوا کی سرزمین کو منتخب کیا جو یہاں کے حالات کے عین مطابق تھا۔ پھر کیا تھا، اس مرد غیور نے اس عظیم کام کو بروئے کار لانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت بسنتی علیہ الرحمہ کے ایما اور رائے پر انہوں نے عالم ربانی حضرت مولانا صوفی رمضان علیہ الرحمہ آوا پوری کو بلایا اور جنوبی محلہ کی جامع مسجد کے متصل ایک دالان میں تعلیم شروع کرا دی۔ مسجد کی تعمیر 1261 ہجری مطابق 1854 عیسوی میں الحاج محمد حسن صاحب بیرگیہ نیپال نے کروائی تھی، جو جناب منشی محمد جان علیہ الرحمہ کے دادا تھے۔ زمین الحاج محمد حسن صاحب بیرگیاوی یا جناب الحاج نجم الہدیٰ صاحب کنوا کے خاندان والوں کی تھی۔ مسجد کے دروازے پر یہ شعر عمدہ خط میں مکتوب تھا: سنبھل کر رکھ قدم اینجا در مشکل کشا ہے، سنبھل کر رکھ قدم اینجا در مشکل کشا ہے، فرشتے اس کے درباں ہے، خدا ملنے کی جا ہے۔ لیکن مشیت یزدی حضرت صوفی علیہ الرحمہ کو وہ جگہ پسند نہیں آئی۔ آپ نے گماشتہ مرحوم سے اپنی بے اطمینانی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے آپ کو اپنا کھلیان جہاں اشرف العلوم کی شاندار مسجد ابھی واقع ہے دکھلا دیا۔ آپ نے اس کو بے حد پسند فرمایا اور حضرت نے اپنی فراست ایمانی سے اس مقام کی خوبی کا اندازہ کر لیا۔ فرمایا، ہاں یہ جگہ مدرسہ کے لیے بہتر اور بہت عمدہ ہے، یہاں سے علم کی بو آ رہی ہے۔ گماشتہ نے یہ سن کر اپنی قیمتی زمین کو فوراً وقف کر دیا اور فرمایا، آپ یہیں پڑھائے۔ اسی دوران حضرت صوفی علیہ الرحمہ سلسلہ قادریہ چشتیہ جذبیہ نظامیہ کے بزرگ حضرت حاجی نعمت علی عرف خاکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیتامڑھی تشریف لے گئے اور ان کے سامنے کنوا میں ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت خاکی شاہ علیہ الرحمہ آپ کے عزم ارادہ سے بہت خوش ہوئے اور دعاؤں سے نوازا کہ انشاءاللہ منتظمین مدرسہ، اساتذہ و طلبہ ہمیشہ سرخرو اور مدرسہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ اپنے یا غیر کی وجہ سے اگر وقتی کوئی پریشانی ہوگی تو وہ جلد ختم ہو جائے گی۔ اور رخصت کے وقت حضرت نے آپ کو انار کی ایک خشک ٹہنی عطا کی۔ آپ وہ ٹہنی لے کر جب کنوا واپس ہوئے تو درد مند قوم ملت گماشتہ مرحوم نے علاقے کی دینی حمیت رکھنے والے اشخاص کو دعوت دی اور ان سب کی موجودگی میں یکم جمادی الاخری 1338 ہجری مطابق 21 فروری 1920 عیسوی بروز شنبہ عالم ربانی صاحب علم عرفہ حضرت مولانا صوفی رمضان علیہ الرحمہ کے مقدس ہاتھوں اس ادارہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے حضرت حاجی نعمت علی عرف خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ کی عطا کردہ انار کی خشک ٹہنی کو تبرکاً
بنیاد کے اندر رکھ دیا اور اس ادارہ کا انتصاب اپنے پیر و مرشد حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے نام کی طرف کر کے ادارہ کا نام اشرف العلوم رکھا۔ بنیاد رکھتے وقت یہ اشعار آپ کے ورد زباں تھے: شوکت اسلام پہنچے ہر طرف اور دور دور، چونک اٹھے جو پڑے ہوں بعد غفلت سے دور، ہر دیار و قصبہ و دیہات و موضع اے غفور، پر ضیا ہو کر رہے قائم الی یوم النشور۔ نام رکھیں مدرسہ کا مدرسہ اشرف علوم، تا قیامت رب رہے باقی میرا اشرف علوم۔ گماشتہ مرحوم کی سعی کو بالعموم علاقے کے باشندگان نے خوب سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور دانشوران اور ذی حیثیت افراد بالخصوص شیخ عبداللہ والد بزرگوار حضرت مولانا قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ، جناب منشی لیاقت حسین بیرگیاوی، جناب صاحب فضل گماشتہ شمسی، جناب محمد علی ادھیکاری شمسی اور قرب و جوار کے علم دوست حضرات نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش فرمائی اور اس کے لیے جانی و مالی ہر طرح کا تعاون پیش فرمایا۔ اب درس و تدریس کا عمل باضابطہ انجام دیا جانے لگا، تعلیم شروع ہو گئی۔ گماشتہ مرحوم خود ہی ناظم و نگراں تھے اور حضرت مولانا صوفی رمضان علیہ الرحمہ مدرس تھے۔ اب بستی کے علاوہ قرب و جوار کے طلبہ مدرسہ میں داخل کیے جانے لگے، لیکن مدرسہ میں مطبخ نہیں تھا، ان کے طعام کا انتظام گماشتہ مرحوم خود اپنے گھر کیا کرتے تھے، اور جب تک مدرسہ خود کفیل نہیں ہو گیا اس وقت تک گماشتہ مرحوم اور ان کی تحریک پر بستی والے طلبہ کی کفالت کرتے رہے، جس کا سلسلہ نصف صدی سے زائد تک جاری رہا۔ بعد میں بھی جو طلبہ نادار ہوتے ان کی مالی امداد و اعانت کے ساتھ ان کی ضروریات کی بھی کفالت کیا کرتے تھے۔ مٹی کو لہو دے کے چمن ہم نے بنایا۔ اللہ رب العزت حضرت گماشتہ مرحوم اور صوفی واصفہ حضرت مولانا صوفی رمضان علی آواپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کوشش، اس کاوش، اس خدمت، اس سعی اور اس ادارے کو قبول فرمائے۔